آج اس ملک میں ہم جو کچھ بھی سکون سے جی رہے ہیں آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کی قربانیوں کے نتیجے ہے، ان کے پھانسی پر چڑھنے کے نتیجے ہے۔ 52,500 علماء کی شہادت، 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی شہادت، 3 لاکھ قرآن مجید جلائے جانے کے نتیجے، 1000 مدارس ختم کیے جانے کے نتیجے، ان مسلمانوں کی قربانیاں، ٹیپو سلطان کی قربانی، سراج الدولہ کی قربانی، مجدد الفسانی کی قربانی، حافظ ضامن شہید کی قربانی، نانوتوی کی قربانی، ان علماء کی قربانیوں کے نتیجے آج مسلمان سکون کی سانس لے رہا ہے۔ ایک دور پھر لوٹ آیا ہے۔ آج کے مسلمان اگر قربانی دیں گے، اوقاف کی حفاظت کریں گے، اسلام مذہب تہذیب کی حفاظت کریں گے تو آنے والی نسل مسلمان بن کر جیے گی۔ اگر اس وقت کا مسلمان پھر دوبارہ قربانی کے لیے تیار نہیں ہوگا تو آنے والی نسل ہماری قبر پر فاتحہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، مسلمانوں کا نام بھی نہیں ہوگا، اذان بھی سنی نہیں جائے گی۔ اب تو دھڑلے سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جمعہ کا بیان کرنے کے لیے بھی سیاسی لیڈر کی پرمیشن کے بعد جمعہ کا بیان دے گا۔ اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی ماں بہن گنتے رہو، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو ملک چھوڑنے کے لیے سخت اور ذلت والے بیانات دیتے رہو، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالتے رہو، ایک اگر گئی تو 100 لانے کی باتیں کرتے رہو، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جمعہ کے بیان میں اپنی پبلک کو نصیحت کرنا ہو تو چھتیس گڑھ کے نادان قسم کے لیڈر کہتے ہیں کہ پرمیشن ہونا پڑے گا علماء کو بیان کرنے کے لیے۔ آرٹیکل 19 کا پھر مطلب کیا رہے گا؟ جمہوری قانون کے لحاظ سے مذہبی آزادی کا مطلب کیا رہے گا؟ ایک طرف تو مسجد کو مندر بنا دیا جائے، اس کے لیے کوئی آرٹیکل نہیں ہوگا، دوسری طرف آرٹیکل لا سے جسے مسلمانوں کو مذہبی آزادی کی اجازت ہو وہاں بولنے کی بھی اجازت ملنی پڑے گی۔ اس لیے علماء کہا کرتے تھے اللہ کے بندوں قدر کر لو، سعودیہ عرب سے بھی زیادہ یہاں پر خدمت دین کے موقع ہیں۔ سعودیہ عرب مسلم کنٹری ہونے کے باوجود تمام مسلم کنٹریز میں خطیب صاحب بیان وہ کریں گے جو وہاں کا سیاسی لیڈر چاہتا ہے، وہاں کا سیاسی حکمران چاہتا ہے۔ اس واسطے وہاں وہ دینداری آپ کو نہیں ملے گی جو ایشیا کے مسلمانوں میں آپ کو دینداری ملے گی، وہاں حفاظت قرآن حفاظت حدیث کے عام لوگوں میں وہ جذبے نہیں ملیں گے جو ایک عام مسلمان میں ملتے ہیں۔ اگر وہ دن یہاں آ گئے کہ مسلمانوں کی رہبری ان کے مذہب اور تہذیب کی حفاظت کی خاطر علماء کی حق گوئی پر پابندی لگ گئی تو پھر آج جو بے دینی ہے اس سے 100 گنا بدتر بے دینی کا منظر دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے علماء بار بار کہتے ہیں قدر کر لو جمعہ کے بیانات کی، قدر کر لو علماء کی نصیحتوں کی۔ یہ بولنے والے نہیں رہیں گے، کام ترس جائیں گے سننے کے لیے۔ نہیں گزرا وہ منظر کرونا وائرس کے زمانے میں مسجدیں ویران ہو گئی، جمعہ بند، عید بند، تراویح بند، فرض نمازیں بند، تو اس موقع پر جو سچا مسلمان تھا اس کے دل پہ کچھ نہیں گزرا کہ مسجدوں پہ تالے لگ گئے، اللہ کے گھر پہ نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے، اذانیں سننے سے محروم ہو گئے۔ وہ تو وائرس کی وجہ سے تھا، اگر سیاسی مکاریوں اور چالوں کی وجہ سے